الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو طریقہ لے کر کے آئے، جو تہذیب لے کر کے آئے، جو لائف اسٹائل لے کر کے آئے، وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ کمپریہنسو وہ طریقہ تھا، وہ تہذیب تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ کامل و مکمل تھا، جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ایک نئی راہ دکھلاتا ہے۔ ہم زندگی کے کسی گوشے میں، کسی فیلڈ میں، کسی مرحلے پر کسی غیر کے محتاج نہیں ہوتے، کسی دوسرے کے طریقے کے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج نہیں چھوڑا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں آپ کا یہ طریقہ تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر بشیء، جن چیزوں میں کوئی حکم نہیں آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند کیا کرتے تھے۔ مثلا آپ صدل کیا کرتے تھے پہلے، کیونکہ اہل کتاب صدل کیا کرتے تھے، یعنی وہ بیچ میں سے مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، تو آپ بھی پہلے صدل کیا کرتے تھے، لیکن پھر آپ نے بالوں میں مانگ نکالنی شروع کر دی تو فرق کرنے لگے۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو 16-17 مہینے تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ کیوں؟ حکمت یہ تھی کہ اہل کتاب کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، ان کی طبیعت میں نرمی آ جائے، وہ اسلام سے محبت کرنے والے ہو جائیں کہ دیکھو ان سے ہمارا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی بیر نہیں ہے، یہ ہمارے قبلے کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو اس کا الٹا اثر لے رہے ہیں
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے قبلے کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، دین ان کا ہے لیکن قبلہ ہمارا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ نے قبلے کو وہی قبلہ بنا دیا، بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی۔ جب یہ دین کامل و مکمل ہے، جب یہ کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے پاس وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن وہ آیت اتری، اسے عید کا دن بنا لیتے، اسے سیلیبریٹ کرتے، اس دن خوشی مناتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے وہ کون سی آیت ہے اور کس دن وہ آیت اتری۔ فرمایا عرفہ کا دن تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے وہ کون سا دن تھا، کون سی جگہ تھی، کون سی تاریخ تھی، کون سا وقت تھا، تو یہ وہ دن تھا جسے ہم آلریڈی عید مناتے ہیں۔ عرفہ کے دن حجاج جمع ہوتے ہیں، سارے عالم کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے؟ بتلانا یہ مقصد ہے کہ جب ہمارے پاس ایک طریقہ، ایک دین، ایک قانون، ایک تہذیب، ایک لیونگ اسٹائل کامل و مکمل، انتہائی جامع، انتہائی کمپریہنسو، انتہائی خوبصورت موجود ہے، پھر ہم دوسروں کی طرف للچائی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر دوسروں کی تہذیب کو، دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کے سویلائزیشن کو ہم للچائی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی مخالفت کے لیے کہا ہے، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے طریقے، ان کی تہذیب، ان کے کلچر کی مخالفت کرو۔ عبادت میں آپ نے ان کی پیروی کو، انہیں فالو کرنے کو پسند نہیں کیا، یہ جائے کہ معاشرت میں، معاملات میں اور دیگر چیزوں میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کو وہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو بتلایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، ان کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے، اس کے لشکر سے، اس لیے ہم شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک دن کا اور اضافہ کر لوں گا۔ یہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ جو ایک عبادت ہے، اس میں ان کے طریقے کی اتباع، ان کی مطابقت، ان کی پیروی، ان کے نقش قدم پر چلنا آپ نے پسند نہیں کیا۔ اور ہم تو، ہمارے نوجوان تو پوری زندگی میں، بود و باش میں، طرز زندگی میں، ہیئر اسٹائل، لائف اسٹائل، چلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، ہر چیز انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اندھ بھکت بنے ہوئے ہیں، بلائنڈلی بلیو کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز باہر سے آئے، امپورٹڈ مال ہو، بس اندھے بہرے ہو کر کے اس پہ گرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مزاج نہیں تھا، ان کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس سب سے خوبصورت چیز ہے، سب سے خوبصورت نظام ہے، ہمارے پاس سب سے عمدہ تہذیب ہے، اور وہ تہذیب
جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی، جس نے میرے کلچر کو فالو نہیں کیا، اس سے دور بھاگا، اس سے نفرت کی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ باپ جب بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اپنے بیٹے سے تو یہی کہتا ہے کہ تو یہاں سے نکل جا، تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو میرا اپنا نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے میری سنت پسند نہ ہو، جسے میرا طریقہ پسند نہ ہو، جسے میری لائف اسٹائل پسند نہ ہو، اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کے طریقے کو اختیار کرے گا، جس کے کلچر کو اپنائے گا، وہ سمجھ لے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہو، انہی کے ساتھ رہے گا، یہاں بھی وہاں بھی۔ صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ گر جاتا ہے، انہیں منع کیا جاتا ہے کہ اٹھائیے نہیں، یہ تو بہت ایڈوانس لوگ ہیں، بہت ہی سویلائزڈ لوگ ہیں، ان کے یہاں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے، اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، آپ اس لقمے کو اٹھائیں نہیں۔ انہوں نے کیا شاندار، کیا خوبصورت جواب دیا تھا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو ان احمقوں کی وجہ سے، ان گدھوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ یہ مزاج ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب اپنی تہذیب، اپنا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سب سے زیادہ محبوب ہوگی، پھر ہم اس طریقے سے جواب دیں گے کہ جو ہمیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، جو ہمیں سنت نبوی سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک گدھوں سے زیادہ اور احمقوں سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے مدینے کے ایک راستے سے، عبید بن محارم رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے آگے آگے، آپ نے پیچھے سے پکارا ارفع ازارک، اپنے ازار کو ذرا سا، اپنی لنگی کو، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، اٹھا لو اسے، فإنه أبقى وأنقى او قال فإنه أتقى وأبقى، اس لیے کہ یہ چیز زیادہ دیر کا ہے، اس سے کپڑا بھی صحیح سالم رہے گا، محفوظ رہے گا، اور یہ زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ فرماتے میں نے مڑ کر کے دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ انما ہی بردۃ ملحا، یہ تو ایک معمولی چادر ہے جو کسان لوگ پہنا کرتے ہیں، جو کھیتوں میں کام کرنے والے، جو عام معمولی آدمی پہنا کرتے ہیں، معمولی کپڑا ہے، معمولی چادر ہے، اس میں کیا تکبر ہو سکتا ہے، اس میں کیا غرور ہو سکتا ہے، اس لیے بہت زیادہ اس کا اہتمام نہیں ہوا کہ بہت اوپر اٹھا کر کے چلیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما لک فی اسوۃ، کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ نہیں ہے؟ کیا میری ذات، میرا طریقہ، میری تہذیب یہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے؟ جب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، طریقہ نہ ہوتا، تہذیب نہ ہوتی، کلچر نہ ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی نہ ہوتی، پھر ہم کہیں اور جاتے، کسی اور کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھتے، کسی اور کے طریقے کو فالو کرتے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔
جب ہمارے پاس سب سے خوبصورت نبی، سب سے حسین طریقہ موجود ہے، سب سے اچھی تہذیب موجود ہے، پھر ہم دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تو تمہاری طرف حیران ہو کر کے دیکھ رہی تھی۔ یہ عجیب لوگ ہیں جو 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، جو صحابہ کی بات کرتے ہیں، جو صحابیات کی بات کرتے ہیں، جو قرآن کی بات کرتے ہیں، جو حدیثوں کی بات کرتے ہیں، جو پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، جو حیا کی بات کرتے ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کن کے نقش قدم پر؟ ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس حیا نہیں، ان کے پاس گھروں کا سسٹم نہیں ہے، خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ان کے اخلاق بڑے اچھے، ویسٹرن کلچر، ان کے اخلاق بڑے اچھے۔ جھوٹی بات ہے۔ کیا وہ اخلاق مند ہوتا ہے جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، جس کے پیٹ سے پیدا ہوا اسے دھتکار دے، اسے اولڈ ہوم میں ڈال دے؟ یہ اپنے باپ کے نہیں ہوتے، اپنی ماں کے نہیں ہوتے، اپنی بہنوں کے نہیں ہوتے، ان کے یہاں کوئی رشتہ ہی نہیں۔ 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، اسے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑے اخلاق والے، بڑے اعلیٰ کردار والے، توبہ کرنا چاہیے۔ مسلمان سے عالی اخلاق کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے، کچھ خرابیاں آ گئی وہ اس وجہ سے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ صرف ظاہری چیزوں کا نام اخلاق نہیں ہے۔ ہائے ہیلو کر دینا، مسکرا دینا، کنگریچولیشن کہہ دینا اور گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، یہ ظاہری چیزیں، یہ ظاہری الفاظ، یہ ورڈ، ان سے آدمی کے اخلاق کو ناپا نہیں جاتا ہے۔ وہاں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، ماں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہاں انتظار ہوتا ہے اینیورسری پر، سال کے کسی ایک دن، جب مدر ڈے منایا جاتا ہے، جب فادر ڈے منایا جاتا ہے کہ بیٹا شاید آئے گا، وہ نہیں آئے گا تو اس کا کارڈ آئے گا، بس اتنا ہی تعلق۔ ان پر خرچ نہیں کرنا تو مسکرانا تو بہت آسان ہے۔ آپ لوگوں کو ہمیں خرچ نہ کرنا پڑے اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے آل اولاد پر، اپنے والدین پر، ان کے دوا دارو کا انتظام نہ کرنا پڑے، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ کرنا پڑے، ان کے کپڑوں کا انتظام نہ کرنا پڑے، کہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ یورپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ ڈپلومیسی آف بزنس ہے۔ یہ اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، ایک ان کی سوشل لائف ہے، ایک ان کی نجی لائف ہے، پرسنل لائف ہے، ادھر کچھ اور معاملہ ہے، خلوت میں کچھ اور معاملہ ہے۔ اسلام تو کہتا ہے یہ تو ہپوکریسی ہے، یہ تو منافقت ہے۔ ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے، دکان و مکان میں یکساں ہونا چاہیے، جو سلوک اور برتاؤ، جو اخلاق باہر والوں کے ساتھ ہے وہی اہلیہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق تبھی کہلائیں گے خیرکم خیرکم لأہلہ، آدمی بہتر تبھی ہوگا، عالی اخلاق والا تبھی ہوگا جب اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اس کے اخلاق گھر والوں کے لیے اچھے ہوں۔ بدقسمتی ہماری، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، ویسٹرن کے لوگوں سے، یورپ کے لوگوں سے، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ انگریز آئے، انہوں نے اپنا طریقہ وہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنا لباس پہنا کر کے چلے گئے، اپنے چہرے میں ہمیں ڈھال کر کے چلے گئے، اپنی تہذیب میں ہمیں ڈھال کر کے چلے گئے۔ ہمارا کیا لے کر کے گئے؟ ہماری ٹوپی انہوں نے پہنی، انہوں نے ہمیں ٹوپی پہنائی، اپنا لباس ہمیں دے دیا، اپنی ریت رواج ہمیں عطا کر دی، اور ہم شوق سے مگن ہیں، ہمارے نوجوان مگن ہیں اس میں
ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ظاہری چیزیں ہیں. کیا 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 تباہیاں ہیں. سب سے زیادہ ریپ جہاں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قتل و غارت گری جہاں ہوتی ہے، سب سے زیادہ ڈکیتی جہاں ہوتی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ کرائمز کہاں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ڈکیتی کہاں ہوتی ہے، سب سے زیادہ بدکرداری کہاں ہوتی ہے. باقاعدہ یہ تو ایک انڈسٹری ہے فوج فلموں کی، جس پر کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. اس سے لوگوں کو بدکردار بنا دیا گیا، حیا کا جنازہ نکال دیا گیا، زناکاری کو عام کر دیا گیا، ریپ کو عام کر دیا گیا. انہیں کیوں نہیں بند کیا جاتا کہ یہ بھی دہشت گردی ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق تو بڑے اچھے ہیں. العیاذ باللہ. جن کے یہاں اپنوں کی قدر نہیں، وہ رو رہے ہیں. تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ تہذیب جس کا ہم راگ الاپتے ہیں، جسے ہم پسند کرتے ہیں، جسے ہم فالو کرتے ہیں، جس پر بلائنڈلی بلیو کرتے ہیں، یہ تو خود ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تو خود تباہ ہو چکی ہے. آج بھی ہمارے یہاں، ان کے یہاں تو 60-70 سالہ، ان کے یہاں کیا نظام ہے، ماں باپ کی کیا قدر ہے، ہمارے یہاں دیکھ لیں. ان کے وجود کو باعث برکت سمجھا جاتا ہے. ایک کمزور دادا، وہ دادی ماں، وہ نانی ماں کمزور ہے، لیکن ایسی طاقت ہے، ایسا پاور ہے کہ انہی کا حکم چلتا ہے. لڑکی کی شادی ہے، لڑکے کی شادی ہے، ان کا فیصلہ چلے گا. ہاں یہاں رشتہ ہوگا تو ہوگا، یہاں جانا ہے تو جانا ہے. کوئی سامان آئے گا پہلے ان کے پاس جائے گا، پھر گھر میں تقسیم ہوگا. اسے کہتے ہیں سلطانی، بے تاج سلطانی، بے تاج بادشاہ. کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے، تمہارے ضعفاء کی وجہ سے. اس لیے ان کی قدر ہے، ان کی اہمیت ہے. بدقسمتی ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری نئی جنریشن کی، سر سے لے کر پاؤں تک ان کے رنگ میں رگے ہوئے. ان کی ساری چیزیں معلوم ہے. وہ کون سا ڈے مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے، برتھ ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، ساری چیزیں معلوم. اور ہو سکتا ہے آگے چل کر کے باپ کی وفات پر بھی کوئی ڈے منایا جائے اور مبارکباد دی جائے. کنگریچولیشن فار دا ڈیتھ آف یور فادر. آپ کی باپ کی وفات پر آپ کو بہت بہت مبارکباد. ہمارے یہاں بھی اس طرح کے طریقے چلتے ہیں. تیجا منایا جا رہا ہے، 40واں منایا جا رہا ہے. ایک طرح سے مبارکباد ہی ہے، ایک طرح سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لوگوں کا ایک ہجوم ہے، کھانے والوں کا ایک ہجوم ہے، باقاعدہ ایک دعوت ہو رہی ہے. کیا ہے؟ باپ کے وفات کی خوشی ہے. فقہا نے بدترین بدعت لکھا اسے، تیجے کو اور 40ویں کو. لیکن بدقسمتی ہمارا جو اپنا طریقہ ہے، ہمارے نبی کا جو لایا ہوا طریقہ ہے، وہ ہمیں پسند نہیں. جہاں خوشی کا طریقہ بھی موجود ہے، خوشی کیسے منانا ہے، غمی کیسے منانا ہے، جنازہ کیسے اٹھانا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، ہر چیز کا طریقہ موجود ہے. ایک یہودی نے سوال کیا تھا استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ، تمسخر کے طور پہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تمہارے نبی تو عجیب ہے. قد علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی تو تمہیں ہر چیز کا طریقہ سکھلاتے ہیں، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ قضائے حاجت، استنجا کیسے کرنا یہ بھی بتلاتے ہیں. ہم میں سے کوئی ہوتا مشتعل ہو جاتا، بھڑک جاتا. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اجل، ہمیں تو اس پر پراؤڈ ہے، ہمیں تو فخر ہے. ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھلا دی، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے.
کسی اور کی تہذیب کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے منع کیا ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، کہ ہم استنجا یا پاخانہ کرتے ہوئے قبلے کا استقبال کریں، اس سے منع کیا۔ ہمیں اس سے منع کیا ان نستنجی بروث او بعظم، ہڈی سے لید سے استنجا کرنے سے ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا۔ اس حد تک تعلیمات موجود ہے کہ استنجا کیسے کرنا ہے، قضاء حاجت کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، مسواک کیسے کرنا ہے، جنازہ کیسے اٹھانا ہے، خوشی کیسے منانا۔ ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، وحی کی تعلیمات ہے، قرآن ہے، احادیث ہے، نبی کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے۔ ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک انہی کے نقش قدم پر، بال دیکھ لیں انہی کے اسٹائل کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال رکھا شحمت اذنیہ، کان کی لو تک، یجاوز شحمت اذنیہ، اس سے ذرا سا آگے، اور کبھی شانوں تک پہنچ رہے ہوتے تھے۔ یہ بال، یہ اسٹائل نہیں پسند ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ کیسے بال رکھیں گے؟ جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، آپ نے قضاء سے منع فرمایا۔ ادھر سے بال بالکل صاف کر لیے گئے، اوپر بال رکھے گئے، آدھے حصے میں بال کاٹ دیے گئے، آدھے حصے میں بڑھا لیے گئے۔ اسے قضاء کہا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ لیکن وہ ہیئر اسٹائل پسند ہے۔ کیوں؟ فلاں ایکٹر کے اس طرح بال ہیں، فلاں ایکٹر نے فلاں فلم میں اس طرح کے بال رکھے، کانوں میں بالی آ گئی، فلاں ایکٹر نے بالی پہنی تھی فلاں فلم میں، کانوں میں نوجوانوں کے بالی ہے، ہونٹ پر لالی ہے اور زبان پر گالی ہے۔ یہ آج کے معاشرے کے نوجوان ہیں۔ پھٹی ہوئی جینس پہن رہے، کیوں بھائی؟ فیشن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پسند ہے؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے تھا، آپ کی داڑھی کیسی گھنی تھی، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم کیوں دوسروں کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سکھ کو دیکھ لیں، اپنے گرو جی کا، ان کی بات کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا آدمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، پردھان منتری ہو جائے، اپنی پگڑی کے ساتھ، اپنی داڑھی کے ساتھ رہے گا۔ یہاں ذرا سے نوجوان ہو گئے، اپنی خوبصورتی پر، اپنے حسن پر، اپنے مال پر، ہر چیز پر ناز ہے، تو نبی کا طریقہ پسند نہیں، صحابہ کا طریقہ پسند نہیں، اپنا دین، اپنی تہذیب پسند نہیں۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو، اسلام کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنوں سے چوٹ کھائی، ہم نے اپنوں سے زخم کھائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ وہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بدزبانی کر رہے ہیں، ایسے نازیبا جملے، ایسے کلمے کہتے ہیں، ایسا برا بھلا کہتے ہیں جو عتبہ اور شیبہ نہیں کہہ سکا، جو ابو جہل نہیں کہہ سکا۔ اور ہمارے نوجوانوں کو گلوکار بننا ہے، گائیکار بننا ہے، ڈانسر بننا ہے، اور کہتے دیکھو اس کا ہیئر اسٹائل کتنا اچھا لگتا ہے، اس کا لباس کتنا اچھا لگتا ہے، اس کے چلنے کا انداز کتنا اچھا لگتا ہے۔ کاش ان کے دل کو بھی نکال کر کے دیکھ لیتے، کتنے سیاہ ہو چکے ہیں، کتنے زنگ آلود ہو چکے ہیں، کتنے کالے ہو چکے ہیں، اور ہمیں وہ پسند ہے۔ ان کا دل نظر نہیں آتا، اس لیے ہمیں وہ پسند ہے۔ جو اداکار توبہ طائب ہو جاتے ہیں وہ پسند نہیں، ان کا طریقہ پسند نہیں۔ جو ایکٹر، جو کھلاڑی، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے وہ ہمیں پسند نہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو پسند نہیں۔ ایسے بھی کھلاڑی ہیں، ایسے بھی اداکار ہیں جنہوں نے معصیت سے، گناہوں بھری زندگی سے، انہوں نے دیکھا یہاں سکون نہیں ہے، یہاں امن نہیں ہے،
یہاں پیس نہیں ہے، دل کو سکون تو اللہ کے ذکر میں ملے گا، عبادت میں ملے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملے گا۔ لہذا انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ نوجوانوں کو وہ پسند نہیں، وہ گنہگار معصیت میں ڈوبے ہوئے، وہ ساری چیزیں پسند ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں پسند ہیں تو پھر یاد رکھیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ آقا ہماری شفاعت کریں، جنت کی نعمتوں کے ہم مستحق ہو جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا جام پئیں، رب کا دیدار آتا ہو، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ سنتوں کو چھوڑ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو چھوڑ کر کے، ویسٹرن کلچر کو اپنا کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ بھی فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے جب ہمارے پاس سب سے خوبصورت نبی کا سب سے خوبصورت طریقہ، سب سے عمدہ تہذیب، سب سے بہترین سویلائزیشن ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں کسی اور کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی تہذیب اپناؤ، محمدی تہذیب اپناؤ، اسلامی تہذیب اپناؤ، غیروں کے طریقے کو چھوڑو۔ یہ اس وقت یہی ان کی ساری محنتیں ہیں کہ اپنی سویلائزیشن کو عام کر دیا جائے، پھر یہ اپنے دین سے خود ہی نکل جائیں گے، ارتداد کی لہر خود ہی چلے گی۔ وہی ساری صورتحال ہے، ارتداد کی لہر چل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، تہذیب محمدی ہم سب کو مقبول و محبوب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من